بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام باب مدینہ علم کی لیکچر سیریز کا سلسلہ وار درس جاری ہے اور اس کی آج یہ چوتھی نشست ہے۔ بیان حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ و سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری المعروف نورانی پاشا بانی جامعہ انواریہ حیدرآباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض الامور المہمۃ فی مکانۃ ھذا الحدیث۔ الامر الاول، ان مدار صحة الحدیث على الضبط والعدالة ورجال هذا السند كلهم عدول ضابطون، اما ابو معاویة والأعمش ومجاہد فلا يسأل عنهم لكونهم من رجال الصحيح وللاتفاق على ثقتهم وجلالتهم، وأما من دون أبي الصلت الهروي فلا يسأل عنهم أيضا لنعددهم وثقة أكثرهم وكون الحديث مشهورا ومعروفا عن أبي الصلت فلم يبق محلا للنظر إلا أبو الصلت، وعليه يدور محور الكلام على هذا الحديث، وهو عدل ثقة صدوق مرضي معروف بطلب الحديث والاعتناء به، رحل في طلبه إلى البصرة والكوفة والحجاز واليمن والعراق ودخل بغداد فحدث بها، روى عنه أحمد بن منصور الرمادي الحافظ صاحب المسند وعباس بن محمد الدوردي۔ ایک نام اس میں بعض جو ہے یہاں تو دوردیو لکھا ہے، تو سند کے اندر بعض راویوں کے نام میں دراوردی بھی آتا ہے۔ یہاں محمد عباس بن محمد الدوردی صاحب یحیی بن معین واسحاق بن الحسن الحربی ومحمد بن علی المعروف بفستقة والحسن بن علویہ القطان وعلی بن احمد بن النضر الازدی ومحمد بن اسماعیل الاحمسی وسهل بن زبحلة ومحمد بن رافع النسابوری وعبد الله بن احمد بن حنبل وأحمد بن سيار المروزي وعلي بن حرب الموصلي وعمار بن رجاء ومحمد بن عبد الله الحضرمي ومعاذ بن المثنى وآخرون۔ وقال الخطيب في تاريخ بغداد أخبرني عبيد الله بن عمر الواعظ قال حدثنا أبي وأخبرنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ عن عمر بن الحسن بن علي بن مالك قال سمعت أبي يقول سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال ثقة صدوق إلا أنه يتشيع۔ وقال الخطيب عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال قد سمع وما أعرفه بالكذب۔ وقال الخطيب عن أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي فقال ليس ممن يكذب۔ وقال الخطيب أيضا عن عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا علي صالح بن محمد عن أبي الصلت الهروي فقال رأيت يحيى بن معين يحسن القول فيه، ورأيت يحيى بن معين عنده وسئل عن هذا الحديث الذي رواه عن أبي معاوية حديث علي أنا مدينة العلم وعلي بابها، فقال رواه أيضا الفيدي
قلت ما اسمه قال محمد بن جعفر وقال الحاكم في المستدرك عقب تخريج الحديث هذا حديث صحيح الإسناد وأبو الصلت ثقة مامون فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سألت محمد الدوري يقول سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال ثقة. قلت أليس قد حدث عن أبي معاوية بحديث عن مدينة العلم؟ فقال قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مامون. وقال الحاكم أيضا سمعت أبا النضر أحمد بن سهل الفقيه القباني إمام عصره ببخارى يقول سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول وسئل عن أبي الصلت الهروي فقال دخل يحيى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلم عليه فلما خرج تبعته فقلت له ما تقول رحمك الله في أبي الصلت؟ فقال هو صدوق. فقلت له إنه يروي حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها. فقال قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبي معاوية عن الأعمش كما رواه أبو الصلت. وقال الآجري عن أبي داود كان ضابطا ورأيت ابن معين عنده ووثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل بروايته عنه وذلك يدل على أنه ثقة عند أبيه أيضا فإن عبد الله كان لا يروي إلا عمن يأمره أبوه بالرواية عنه ممن هو عنده ثقة كما ذكره الحافظ في غير موضع من كتابه تعجيل المنفعة. فقال في ترجمة إبراهيم بن الحسن الباهلي كان عبد الله بن أحمد لا يكتب إلا عمن أذن له وأبوه في الكتابة عنه وكان لا يأذن له أن يكتب إلا عن أهل السنة حتى كان يمنعه أن يكتب عمن أجاب في المحنة ولذلك فاته علي بن الجعد ونظراؤه من المسندين. مذکورہ حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق بعض اہم امور جو حدیث پاک گزری ہے بھی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو اس کے تعلق یعنی اس کے مقام اور مرتبے سے متعلق کچھ اہم باتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، اہم امور ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا امر، بے شک حدیث کی صحت کا دار و مدار، حدیث کے صحیح ہونے کا دار و مدار ضبط اور عدالت راوی پر ہوتا ہے۔ راوی کے اندر کتنی عدالت ہے اور کتنا ضبط ہے، روایت کو محفوظ کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، تو اس پر جو ہے حدیث کی صحت جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے اس چیز پر۔ اور اس حدیث مبارک کی سند کے تمام راوی عادل اور ضابط ہیں۔ اس حدیث پاک کی سند میں جتنے راوی آئے ہیں سب عادل بھی ہیں اور ضابط بھی ہیں، یعنی عدل بھی ہے اور ضبط بھی ہے، عدالت بھی ہے، ضبط بھی ہے۔ جہاں تک ابو معاویہ، اعمش اور مجاہد کا تعلق ہے تو ان کے صحیح حدیث کے راوی ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں، ان کی ثقاہت اور جلالت پر اتفاق ہے، ان کے ثقہ ہونے پر سب متفق ہیں، بلکہ ابو الصلت الہروی کے سوا ان کو چھوڑ کر اس حدیث کے بقیہ روات میں سے اکثر ثقہ ہیں، باقی راویوں میں سے زیادہ تر راوی ثقہ ہیں، لیکن یہ حدیث ابو الصلت کے طریق سے ہی مشہور و معروف ہے۔ یہ حدیث جو ہے ابو الصلت کے طریق سے ہی مشہور و معروف ہے، لہذا ابو الصلت کے علاوہ کوئی راوی بھی محل نظر نہیں ہے، یعنی ابو الصلت کے علاوہ کوئی اور راوی ایسے نہیں کہ جن کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ اس بنا پر مذکورہ حدیث پر کلام انہی کے حوالے سے ہوگا۔ ابو الصلت کے علاوہ کوئی اور راوی ایسے ہے نہیں جن پر غور و فکر ہو، لہذا اب ابو الصلت کے حوالے سے ہی اس مذکورہ حدیث پر جو ہے کلام ہوگا۔ وہ عادل، ثقہ اور صدوق ہیں۔ ابو الصلت جو ہے عادل ہے، ثقہ ہے، صدوق ہے،
مضبوط راوی ہے اور جو ہے سچ بولنے والے ہیں، بہت زیادہ سچ بولنے والے ہیں، حدیث کے حصول اور اس میں احتیاط برتنے میں معروف ہیں، کسی سے حدیث کو لینے میں اور اس میں احتیاط کرنے میں بہت ہی مشہور ہیں۔ انہوں نے طلب حدیث میں حدیث کی جستجو میں بصرہ، کوفہ، حجاز، یمن اور عراق کا سفر کیا۔ وہ بغداد پہنچے اور وہاں انہوں نے تدریس سے حدیث کا آغاز کیا، حدیث کو پڑھانے کا کام شروع کر دیا۔ ان سے روایت کرنے والوں میں شامل ہیں حافظ الحدیث اور صاحب المسند احمد بن منصور الرمادی، یحییٰ بن معین کے شاگرد عباس بن محمد الدوردی، اسحاق بن حسن الحربی، محمد بن علی جو فستقہ کے نام سے مشہور ہیں، حسن بن علویہ القطان، علی بن احمد بن نضر الازدی، محمد بن اسماعیل الاحمسی، سہل بن زبحلہ، محمد بن رافع نیشابوری، عبداللہ بن احمد بن حنبل، احمد بن سیار المروزی، علی بن حرب الموصلی، عمار بن رجا، محمد بن عبداللہ الحضرمی، معاذ بن مثنى اور دیگر لوگ۔ حوالے آپ حضرات کے سامنے موجود ہے، ہم جو ہے اس کی تلاوت اس لیے نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں بیان کیا ہے کہ مجھے عبید اللہ بن عمر الواعظ نے خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے میرے والد نے خبر دی، وہ کہتے ہیں ہمیں عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب نے خبر دی، وہ کہتے ہیں المؤدب نے خبر دی، وہ کہتے ہیں ہمیں عمر بن احمد الواعظ نے خبر دی، انہوں نے عمر بن حسن بن علی بن مالک سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے یحییٰ بن معین سے ابو السلط الحروی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ثقہ اور صدوق ہیں، سوائے اس کے کہ ان میں تشیع پایا جاتا ہے، یعنی ایک بات یہ ہے کہ ان میں تشیع پایا جاتا ہے۔ بہرحال تشیع کے مختلف معنی آتے ہیں، تو یہ کہ اپنے مذہب میں اپنی خواہش کے مطابق چلنا، یا یہ کہ تعصب وغیرہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور شیعیت وغیرہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اب اتنی بات ہے کہ ان میں تشیع پایا جاتا ہے، اب اس کی نسبت کس طرف ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانیں۔ ہم نے اس کے 2-3 جو معانی لغت کے اعتبار سے نکلتے ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ خطیب بغدادی نے ابراہیم بن عبداللہ بن جنید سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن معین سے ابو السلط الحروی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی حدیث کی سماعت کی گئی ہے، سنا گیا ہے، میں ان سے جھوٹ منقول ہونے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جھوٹ نقل ہونے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ خطیب بغدادی نے احمد بن محمد بن القاسم بن محرز سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن معین سے ابو السلط عبدالسلام بن صالح الحروی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ان میں سے نہیں ہیں جن کی تکذیب کی جاتی ہے، جن کو جھٹلایا جاتا ہے۔ خطیب بغدادی نے ہی عبد المومن بن خلف النصفی سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو علی صالح بن محمد سے ابو السلط الحروی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن معین کو ان کے بارے میں اچھی رائے بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے یحییٰ بن معین کو ان کے پاس اخذ حدیث کے لیے آتے جاتے بھی دیکھا ہے، حدیث حاصل کرنے کے لیے آتے جاتے دیکھا ہے۔ ان سے اس حدیث کے بارے میں بھی پوچھا گیا جو کہ ابو السلط الحروی نے ابو معاویہ سے روایت کی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کردہ حدیث، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یحییٰ بن معین نے کہا، اسے الفیدی نے بھی روایت کیا ہے، میں نے پوچھا ان کا نام کیا ہے، کہنے لگے محمد بن جعفر۔ الفیدی کا جو نام ذکر کیا گیا محمد بن جعفر بتلایا گیا۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو درج کرنے کے بعد کہا ہے، لکھنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس حدیث کی سند جو ہے صحیح ہے،
اور ابو السلط جو ہے ثقہ اور مامون ہے۔ میں نے ابو العباس محمد بن یعقوب سے التاریخ میں سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عباس بن محمد الدوردی کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے یحییٰ بن معین سے ابو السلط الہروی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں، مضبوط ہیں۔ میں نے کہا کیا انہوں نے ابو معاویہ سے یہ حدیث بیان نہیں کی، میں علم کا دروازہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تو محمد بن جعفر الفیدی نے بھی بیان کی ہے اور وہ ثقہ اور مامون ہیں۔ امام حاکم نے ہی فرمایا میں نے امام ابو نصر احمد بن سہل الفقیہ القبانی کو، جو کہ اپنے زمانے کے امام تھے، بخارا میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے صالح بن محمد بن حبیب الحافظ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو السلط الہروی کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یحییٰ بن معین ابو السلط الہروی کے پاس گئے تو ہم بھی ان کے ہمراہ تھے، ان کے ساتھ تھے، انہوں نے اسے سلام کیا۔ جب وہ وہاں سے باہر تشریف لائے تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ پھر میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ابو السلط الہروی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سچا راوی ہے۔ میں نے عرض کیا اس نے اعمش سے اور انہوں نے مجاہد کے طریق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کی ہے، نقل کی ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہذا جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے پر آئے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اسے تو الفیدی نے بھی ابو معاویہ سے بطریق اعمش یعنی اعمش کے طریق سے روایت کیا ہے، جیسا کہ ابو السلط نے روایت کیا ہے۔ امام آجری نے ابو داؤد کے حوالے سے نقل کیا ہے، ابو السلط الہروی ضابط یعنی احتیاط اور توجہ کے ساتھ حدیث روایت کرنے والا راوی تھا، اور میں نے یحییٰ بن معین کو اخذ حدیث کے لیے حدیث لینے کے لیے ان کے پاس آتے جاتے دیکھا ہے۔ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے ابو السلط الہروی سے روایت کر کے ان کی توثیق کی ہے، یعنی ان کو ثقہ بتلایا ہے۔ یہ بات اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ ان کے والد امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ثقہ ہیں، کیونکہ امام عبداللہ صرف انہی سے روایت بیان کرتے تھے جن سے روایت بیان کرنے کا حکم ان کے والد انہیں دیتے تھے اور جو ان کے نزدیک ثقہ ہوتا تھا، جیسا کہ حافظ ابن حجر العسقلانی نے اپنی کتاب تعجیل المنفعت میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے ابراہیم بن حسن الباہلی کے زندگی کے حالات میں لکھا ہے، امام عبداللہ بن احمد صرف انہی سے حدیث لکھتے تھے جن سے حدیث لکھنے کا ان کے والد گرامی انہیں حکم دیتے تھے۔ وہ انہیں صرف اہل سنت علماء سے ہی حدیث لکھنے کی اجازت دیتے تھے، وہ جو ہے ان کو صرف اہل سنت کے جو علماء ہیں ان سے ہی حدیث لکھنے کی اجازت دیتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ انہوں نے ان سے بھی حدیث لینے سے منع فرما دیا، حدیث لینے سے روک دیا جنہوں نے خلق قرآن کے معاملے میں جواب دیا تھا۔ اسی لیے ان سے علی بن الجعد اور ان جیسے دوسرے اسناد کرنے والے یعنی حدیث کی روایت میں ترک ہو گئے، یعنی چھوٹ گئے۔ الامر الثانی ان الراوی وإن كان متكلما فيه فحديثه يقوى ويصحح بالمتابعات وإنما يعدون في منكراته ما تفرد به وعبد السلام بن صالح لم ينفرد
بهذا الحديث بل تابعه عليه جماعة منهم محمد بن جعفر الفيدي وجعفر بن محمد الفقيه وعمر بن إسماعيل بن مجالد وأحمد بن سلمة الجرجاني وإبراهيم بن موسى الرازي ورجاء بن سلمة وموسى بن محمد الأنصاري ومحمود بن خداش والحسن بن علي بن راشد وأبو عبيد القاسم بن سلام. أما متابعة محمد بن جعفر فذكرها يحيى بن معين كما تقدم وأخرجها الحاكم في مستدركه ومحمد بن جعفر وثقه يحيى بن معين، فهذه المتابعة بمفردها على شرط الصحيح. وأما متابعة جعفر بن محمد الفقيه فأخرجها الخطيب في ترجمته من التاريخ. وأما متابعة عمر بن إسماعيل فأخرجها الخطيب في ترجمته من التاريخ وأخرجها العقيلي في ترجمته أيضا. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عمر بن إسماعيل به. عمر بن إسماعيل هذا احتج به الترمذي، وأنكر بعضهم أن يكون سمع هذا الحديث من أبي معاوية، وقد سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن ذلك فقال ما أراه إلا صدق. وأما متابعة أحمد بن سلمة فأخرجها ابن عدي في ترجمته من الكامل. وأما متابعة إبراهيم بن موسى الرازي فأخرجها ابن جرير في تهذيب الآثار. وهذه المتابعة أيضا صحيحة أو حسنة على شرط ابن حبان وموافقيه كما سبق، لأن إبراهيم روى عن ثقة وروى عنه ثقة ولم يجرح ولم يأت بما ينكر. وأما متابعة رجاء بن سلمة فأخرجها الخطيب في ترجمة أحمد بن فاذويه بن عثرة أبي بكر الطحان من التاريخ. وأما متابعة موسى بن محمد الأنصاري فأخرجها خيثمة بن سليمان في الفضائل. وأما متابعة محمود بن خداش فأخرجها ابن عدي في الكامل. وأما متابعة أبي عبيد فأخرجها ابن حبان في ترجمة إسماعيل بن محمد بن يوسف أبي هارون الجبريني. متابعات أخرى قد تقدم عن ابن نمير ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوي، فيما أسنده عنهم الخطيب إن هذا الحديث ثابت معروف من حديث أبي معاوية، مما دل على أنه ثابت عنه بطريق الشهرة والاستفاضة. دوسرا امر راوی حدیث کے بارے میں، یعنی دوسری اہم بات بتلا رہے ہیں کہ حدیث کے راوی کے بارے میں اگر کوئی کلام بھی ہو تو اس کی حدیث پھر بھی متابعات کی وجہ سے قوی اور صحیح ہو سکتی ہے۔ یعنی ابو السلط الہروی نے جن احادیث کو اکیلے روایت کیا ہے انہیں ائمہ منکر احادیث میں شمار کرتے ہیں۔ جن احادیث کو ابو السلط اکیلے روایت کرتے ہیں تو ائمہ حضرات جو ہے ان کو منکر احادیث میں شمار کرتے ہیں، ان حدیثوں کو منکر احادیث میں شمار کرتے ہیں۔ منکر احادیث اس طرح سے پڑھا جائے اس کو، ائمہ جو ہے ان حدیثوں کو منکر احادیث میں شمار کرتے ہیں۔ حدیث کی قسمیں ہیں منکر، شاذ وغیرہ اس طریقے سے۔ لیکن عبدالسلام بن صالح اس حدیث کی روایت میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ راویوں کی ایک جماعت نے اس حدیث کی روایت میں ان کی اتباع کی ہے۔ اس کو بولتے ہیں متابعات کی وجہ سے یہ روایت جو ہے قوی ہو گئی، کیونکہ راویوں کی ایک جماعت نے اس حدیث کی روایت میں ان کی اتباع کی ہے، مطلب جیسا انہوں نے روایت کیا ویسا اور دوسرے راویوں نے بھی روایت کیا ہے، اور اتباع کرنے والوں میں ان کے جیسی روایت بیان کرنے والوں میں محمد بن جعفر بن محمد الفقیہ، عمر بن اسماعیل بن مجالد، احمد بن سلمہ الجرجانی، ابراہیم بن موسیٰ الرازی، رجاء بن سلمہ، موسیٰ بن محمد الانصاری، محمود بن خداش، حسن بن علی بن راشد اور ابو عبید بن القاسم بن سلام شامل ہیں۔ رہی محمد بن جعفر کی اتباع تو اسے یحییٰ بن معین نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس کا ذکر گزر چکا ہے، اور امام حاکم نے اسے اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے۔
محمد بن جعفر کو یحییٰ بن معین نے ثقہ کہا ہے۔ یہ متابعت، یہ پیروی، یہ اتباع اپنی انفرادیت کے ساتھ صحیح شرائط پر ہے، اپنے ایک انوکھی شان کے ساتھ، اپنی ایک علیحدگی کے ساتھ صحیح کی شرائط پر ہے۔ جعفر بن محمد الفقیہ کی متابعت، تو اب یعنی کس کی متابعت ہے وہ بتلا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اسے خطیب بغدادی نے ان کے حالات زندگی میں تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے۔ اور پھر عمر بن اسماعیل کی متابعت، تو اسے خطیب بغدادی نے ان کے حالات زندگی میں تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے۔ پھر اسے عقیلی نے عمر بن اسماعیل کے حالات زندگی میں بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن ہشام نے حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمر بن اسماعیل نے حدیث بیان کی۔ مذکورہ راوی عمر بن اسماعیل سے امام ترمذی نے حجت پکڑی ہے۔ ابھی جو راوی کا تذکرہ ہوا عمر بن اسماعیل، تو ان سے امام ترمذی نے دلیل حاصل کی ہے۔ بعض ائمہ نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث ابو معاویہ سے سنی، جبکہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے والد سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں سچا پاتا ہوں۔ احمد بن سلمہ کی متابعت، اس روایت کو ابن عدی نے الکامل میں احمد بن سلمہ کے حالات زندگی میں درج کیا ہے، لکھا ہے۔ ابراہیم بن موسیٰ الرازی کی متابعت، اسے ابن جریر نے تہذیب الآثار میں روایت کیا ہے۔ یہ متابعت، یہ اتباع بھی ابن حبان کی شرائط پر، ان کی شرطوں پر صحیح یا حسن ہے۔ اس کی موافقت میں اقوال گزر چکے ہیں، کیونکہ ابراہیم ثقہ راوی ہیں، ثقہ راوی سے روایت کرتے ہیں۔ ابراہیم جو ہے وہ ثقہ راوی سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے بھی ثقہ راویوں نے ہی روایت کی ہے۔ ابراہیم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ثقہ راوی سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے بھی ثقہ راویوں نے ہی روایت کیا ہے، تو جس نے ان سے روایت کیا وہ بھی ثقہ، اور انہوں نے جس سے روایت کی وہ بھی ثقہ۔ ان پر کوئی جرح نہیں یا جرح نہیں، جس کو کہتے ہیں نقد و جرح نہیں، یعنی ان پر کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی ایسی روایت ان سے مروی ہے، روایت ہے جسے منکر کہا جائے۔ رجا بن سلمہ کی متابعت، تو اسے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں احمد بن فاضوہ بن عزرا ابی بکر الطحان کے حالات زندگی میں درج کیا ہے، لکھا ہے۔ موسیٰ بن محمد الانصاری کی متابعت، اور اسے خیثمہ بن سلیمان نے الفضائل میں روایت کیا۔ محمود بن خداش کی متابعت، تو اسے ابن عدی نے الکامل میں روایت کیا ہے۔ ابو عبید کی متابعت، یعنی ان کی اتباع پیروی کی بات بتلا رہے ہیں، تو اسے ابن حبان نے ابو ہارون اسماعیل بن محمد بن یوسف الجبرینی کے حالات زندگی میں بیان کیا ہے۔ اور دیگر متابعات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اور کس نے پیروی کی ہے۔ ابن نمیر، یحییٰ بن معین، اسحاق بن راہویہ سے مروی یعنی روایت کردہ روایات گزر چکی ہیں، جنہیں ان سے خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے۔ بے شک یہ حدیث ابو معاویہ کے طریق سے، ان کے اعتبار سے جو ہے ثابت اور معروف ہے، ان کے طریقے سے ثابت اور معروف ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ان سے مشہور طریق سے ثابت ہے۔ تو یہ دو اہم باتیں آپ حضرات نے سماعت کی۔ اب تیسرا امر، الامر الثالث، ان الراویہ لو لم یکن له متابعون فإن حدیثه یصحح ایضا بالشواہد المعنویۃ کما هو مقرر فی علم الحدیث وکما اثبتوا به صحة احادیث في الصحيحين والمؤطأ ومسند احمد وغيرها، وقد صحح ابن عبد البر وابن سید الناس حدیث عبد الكريم ابن ابي المخارق المجمع على ضعفه وجود الشواهد المعنوية لحديثه۔ وقال البيهقي في شعب الإيمان
في الكلام على حديث العباس بن مرداس. هذا الحديث له شواهد كثيرة وقد ذكرناها في كتاب البعث، فإن صح بشواهده ففيه الحجة. وقال الحافظ في التلخيص في الكلام عن حديث من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله، ردا على ابن الجوزي في ذكره إياه في الموضوعات بعد كلام ما نصه. ثم إن له شواهد تدل على صحته. وقال النووي في الكلام على حديث لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال لعلي أخرجه الترمذي وحسنه، وإنما حسنه الترمذي لشواهده، والترمذي يعتمد على الشواهد في أكثر الأحاديث التي يحكم بصحتها وحسنها في سننه، فإنه يورد الحديث في سنده من تكلم فيه ثم يصححه أو يحسنه مع ذلك، ويقول بعده وفي الباب عن فلان وفلان، يشير بذلك إلى أن الحديث وإن كان في سنده مقال فإنه يصحح بشواهده التي سمي رواتها من الصحابة، وهو في الأكثر الأغلب يذكر اسم من روى معنى حديث الباب لا لفظه، كما نص عليه الحفاظ. وكما يعلم من استقم تقراء تصرفه. تیسرا امر، اگر راوی کے متابع نہ ہو، یعنی اس کی پیروی کرنے والے نہ ہو اور لوگ، تو اس کی حدیث پھر بھی معنوی شواہد سے صحیح کے درجے کو پہنچ سکتی ہے. معنوی دلائل سے معنوی شواہد سے صحیح کے درجے کو پہنچ سکتی ہے، جیسا کہ علم الحدیث میں یہ اصول طے شدہ ہے. اسی اصول کے تحت صحیحین یہ اور المعطا، صحیحین سے مراد یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف محدثین کی اصطلاح میں یہی مراد ہوتی ہے، اور المعطا اور مسند احمد وغیرہ میں احادیث کی صحت ثابت ہے، حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہے. ابن عبد البر اور ابن سید الناس عبد الکریم بن ابی المخارق، جن کی حدیث بالاجماع ضعیف ہوتی ہے، سب کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے بالاتفاق، اس کو بھی دیگر معنوی شواہد کی بنا پر، اس کی بنیاد پر صحیح قرار دیا ہے. امام بیہقی نے شعب الایمان میں عباس بن مرداس کی حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حدیث کے کثیر شواہد ہیں، بہت سارے اس کے دلائل ہیں، جنہیں ہم نے کتاب البعث میں ذکر کیا ہے. اگر اس کے شواہد صحیح ہیں جو کہ ہیں، تو یہ حدیث بھی قابل حجت ہے، حجت کے لائق ہے، حجت کے قابل ہے. حافظ ابن حجر العسقلانی نے تلخیص الحبیر میں اپنی کتاب تلخیص، جو ان کی کتاب ہے، اس میں حدیث یعنی آگے ذکر کی جا رہی ہے حدیث، وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے 40 راتوں تک کھانا ذخیرہ کیے رکھا، جمع کر کے رکھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سے بری ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے سے وہ باہر ہو گیا. اس حدیث پر کلام کیا ہے، اور اس میں ابن الجوزی کے اس حدیث کو الموضوعات میں شمار کرنے کا رد کیا ہے. ابن الجوزی کے اس حدیث کو الموضوعات میں، موضوع حدیثوں میں شمار کرنے کا رد کیا ہے. اس پر تفصیلی کلام کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس کے کئی شواہد ہیں جو اس حدیث کے صحیح ہونے پر دلالت کرتے ہیں. امام نووی نے اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حالت جنابت میں اس مسجد میں رہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کرتے ہوئے حسن کہا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شواہد کی بنا پر ہی حسن کہا ہے، دلائل کی بنیاد پر ہی حسن کہا ہے. امام ترمذی نے اپنی السنن میں اکثر احادیث کے شواہد پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے ان پر صحیح اور حسن کا حکم لگایا ہے. زیادہ تر حدیثوں کے شواہد پر بھروسہ کرتے ہوئے صحیح کا حکم لگایا، حسن کا حکم لگایا ہے. وہ اپنی سند سے حدیث وارد کرتے ہیں، لاتے ہیں، اس پر کسی نے کوئی کلام کیا ہو تو اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کو صحیح یا حسن کہتے ہیں.
بعد ازاں کہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اس باب میں فلاں فلاں سے بھی حدیث مروی ہے، روایت ہے۔ اس سے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگرچہ اس حدیث کی سند میں ائمہ کے مختلف اقوال ہیں، اس حدیث کی سند میں ائمہ کرام کے الگ الگ اقوال ہیں، لیکن یہ حدیث اپنے شواہد کی بنا پر صحیح ہے۔ پھر وہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اکثر بلکہ اغلب مقامات پر، کئی مقامات پر، زیادہ تر مقامات پر وہ ان کا نام بھی ذکر کر دیتے ہیں جنہوں نے مذکورہ حدیث کے، جو ابھی حدیث ذکر کی گئی اس کے ہم معنی حدیث روایت کی ہو، نہ کہ صرف وہ جو لفظ بلفظ ہی ہو، جیسا کہ حفاظ نے بیان کیا ہے۔ اور ان لوگوں نے بھی، یعنی یہ حفاظ یہاں محدثین کی ایک اصطلاح ہے، حافظ، تو ایسے کئی حافظوں نے بیان کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی بیان کیا جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کی اچھی طرح چھان پٹک جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے چوتھا امر، الامر الرابع، ان هذه كثرة المخارج لهذا الحديث قد حكم بصحة كل منها على انفراده كما رأيت، والحفاظ إذا وجدوا حديثا من هذا القبيل جزموا بارتقائه إلى درجة الصحيح، وكثيرا ما يجزم المتأخرون كابن كثير والعلاء والعراقي والحافظ وتلميذه السخاوي بذلك. وقد قال الحافظ السيوطي رحمه الله في الجامع الكبير: قد كنت أجيب دهرا عن هذا الحديث بأنه حسن إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة. ذكره المتقي الهندي في كنز العمال. والجدير بالذكر أن كتاب كنز العمال هو ترتيب الجامع الصغير والأوسط والكبير للسيوطي رحمه الله، وكما سلكه الحافظ صلاح الدين العلائي والحافظ وتلميذه السخاوي بالنسبة لهذا الحديث، فإنهم اقتصروا على الحكم بحسنه ولم يرفعوه إلى مرتبة الصحة كما فعل ابن معين والحاكم وابن جرير والسمرقندي، فإن الحسن يرتقي مع وجود المتابعات والشواهد إلى درجة الصحيح. وقد صرح الحافظ السخاوي بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمفرده على شرط الحسن، فإذا انضم إليه حديث علي رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه مع ما أوردناه من الشواهد المعنوية فإنه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره بلا خلاف. وهذا مما لا يشك فيه من له خبرة بعلم الحديث ودراية بصناعته، فلا نحتاج إلى ذكر دلائله والإطالة بنصوصهم فيه. وقد قال الحافظ في القول المسدد في الكلام على حديث: سدوا كل باب في المسجد إلا باب علي ما نصه هذا الحديث له طرق متعددة كل طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث. چوتھا امر، اس حدیث کے کئی مخارج ہیں، اس حدیث کے جو نکلنے کی یعنی تخریج کے مقامات بتا رہے ہیں، بہت سے ہیں، بہت سی جگہ سے یہ حدیث نکلی ہے۔ ہر روایت کرنے والے امام نے انفرادی طور پر اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا حفاظ حدیث کو یاد رکھنے والے جب اس طرح کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو اسے درجہ صحت تک پہنچانے میں بڑے وثوق سے کام لیتے ہیں، بڑے بھروسے کے ساتھ کام لیتے ہیں، اعتماد کے ساتھ کام لیتے ہیں، جیسا کہ کثیر
متاخر حفاظ نے اس پر، بہت سے جو حفاظ حدیث گزرے ہیں تو انہوں نے اس پر پختہ یقین سے کام لیا ہے۔ حافظ ابن کثیر، حافظ العلائی اور حافظ عراقی اور حافظ سیوطی اور ان کے شاگرد سخاوی نے ایسا ہی کیا ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الکبیر میں کہا ہے کہ میں ایک عرصے تک اس حدیث پر جواب دیتا رہا ہوں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابن جریر طبری کے تہذیب الآثار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اور حاکم کے المستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو صحیح کہنے کے موقف پر میں نے توقف اختیار کیے رکھا، میں رکا رہا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا کہ وہ مجھے اس حدیث کے اصل مرتبے سے آگاہ فرمائے، باخبر کر دے۔ تو اس پر میں نے اس حدیث کو حسن کے بجائے مرتبہ صحت پر پایا، اس حدیث کو حسن کے بجائے صحت کے مرتبے پر پایا۔ اسے متقی الہندی نے کنز العمال میں ذکر کیا ہے۔ اس بات کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کنز العمال امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب الجامع الصغیر، الجامع الاوسط اور الجامع الکبیر کی ترتیب پر مرتب کی گئی ہے۔ کنز العمال جو ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الجامع الصغیر وغیرہ، تو اس ترتیب پر اس کو ترتیب دیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ جس طرح حافظ صلاح الدین العلائی، حافظ سیوطی اور ان کے شاگرد سخاوی نے حدیث پر جرح کی ہے تو اور جرح کی ہے اور اسے حسن کے حکم تک رکھا ہے، صحیح کے درجے تک نہیں پہنچایا ہے، جیسا کہ ابن معین، حاکم، ابن جریر اور سمرقندی نے کیا ہے۔ بلا شک و شبہ حسن اپنے متابعات، یعنی حسن جو حدیث کی قسم ہے، بلا شک و شبہ حدیث حسن، جو حدیث حسن ہوتی ہے وہ اپنے متابعات، یعنی جو اور لوگ اس کی پیروی کر جاتے ہیں اور اس کی پیروی میں دوسری روایتیں آتی ہیں اس کی متابعات میں، اور شواہد معنویہ اور شواہد یعنی کچھ دلائل کے ہوتے ہوئے درجہ صحیح کو پہنچ جاتی ہے۔ حدیث حسن جو ہے شواہد کی بنیاد پر اور متابعات کی بنیاد پر درجہ حسن کے درجے کو، صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ حدیث حسن صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ حافظ سخاوی نے اس بات کا صراحت سے ذکر کیا ہے، وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اکیلے تو حسن کی شرائط پر ہی پورا اترتی ہے، اکیلے تو حسن کی شرائط پر ہی پورا اترتی ہے، مطلب اگر حدیث تنہا ہے تو حسن کی شرط پر ہی پوری اترے گی، لیکن جب اس کے ساتھ حدیث علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث، حدیث جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث اور ہمارے بیان کردہ دیگر معنوی شواہد مل جاتے ہیں، دوسرے اور جو معنوی دلائل ابھی ذکر کیے گئے وہ اگر اس کے ساتھ مل جاتے ہیں حدیث حسن کے ساتھ، تو یہ حدیث بغیر کسی اختلاف کے صحیح لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث متابعات کے اندر ہو یا شامل ہو یا اور کوئی معنوی دلائل مل جائیں تو پھر وہ حدیث حسن نہیں بلکہ اب صحیح لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ لہذا جسے علم حدیث اور درایت حدیث کا تھوڑا سا بھی علم حدیث کا تھوڑا سا بھی علم ہے، تھوڑی سی بھی معلومات ہے، تو اسے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ ہوگا۔ ہمیں یہاں اس کی دلائل اور طویل نصوص، طویل بحث کرنے کی دلائل اور لمبے دلائل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اصول حدیث کا ایک طے شدہ اصول ہے، یعنی طے کیا ہوا اصول ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی نے القول المسدد میں اس حدیث پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد نبوی میں علی کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند کر دو۔ حدیث پاک کیا ہے؟ مسجد نبوی میں حضرت علی کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند کر دو۔ تو اس حدیث کے متعدد طرق ہیں، کئی طریق سے یہ روایت آئی ہے، ان میں سے ہر طریق کم از کم درجہ حسن پر ہے، لہذا ان طرق کا مجموعہ، یعنی یہ تمام طریقوں کو ملایا جائے تو اسے صحت کے درجے تک پہنچا دے گا،
حدیث حسن جو ہے صحیح ہو جائے گی، جیسا کہ کثیر محدثین کا اسلوب ہے، انداز ہے۔ اب ہے پانچواں امر، الامر الخامس، اننا لو حکمنا علی جمیع هذه الطرق والشواہد بالضعف ولم نحكم لشيء منها بالصحة ولا بالحسن فإن الضعيف الذي هو من هذا القبيل يرتقي إلى درجة الصحيح لأن راويه إنما حكم بصحة حديثه لغلبة الظن بصدقه، والضعيف إذا تعددت طرقه وكثرت شواهده مع تباين مخارجها حصلت غلبة الظن أيضا بصدق خبر المجموع، وإن كانت لا تحصل بخبر كل واحد على انفراده فاستحق خبرهم الحكم بالصحة كما استحقه خبر الثقة الواحد لوجود غلبة الظن في الجميع، وقد صرحوا به بأن المتابعات والشواهد لا يشترط في رواتها أن يكونوا ممن يحتج بهم. فقال ابن صلاح في المقدمة قد يدخل في باب المتابعات والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد، بل اشترط الإمام الرازي وجمع من أهل الأصول في الحديث الذي يحتج بمجموع طرقه أن تكون أفرادها ضعيفة ليحصل الاحتجاج بالمجموع، وأما إذا كان بعضها صحيحا فالاعتماد حينئذ عليه وحده، والضعيف مطروح غير معول عليه، والمفروض الاحتجاج بالمجموع. وقد حكموا بصحة أحاديث كثيرة من هذا القبيل كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وحديث لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره، أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقال ابن كثير له شواهد تقتضي صحته. وكذلك حديث اطلب الخير عند حسان الوجوه، وحديث من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، وحديث العباس بن مرداس السلمي في فضل الحج، وحديث من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله تعالى. حكم ابن الجوزي بوضعه، وقال الحافظ له شواهد تدل على صحته. وحديث نعم الشيء الهدية أمام الحاجة، وحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه، وحديث الموت كفارة لكل مسلم، وحديث إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في أكفانهم. پانچواں امر، پانچویں اہم بات بتلا رہے ہیں کہ اگر ہم ان تمام شواہد اور طرق پر، دلائل پر اور طرق پر، طریقے جو بتلائے گئے اس پر ضعف کا حکم لگا دیں، جس طریقے سے جو سند کے طرق ہوتے ہیں تو اس پر اگر ہم ضعف کا حکم لگا دیں تو پھر ہم کسی حدیث پر بھی حسن یا صحیح ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے، کسی حدیث پر بھی، بے شک وہی ضعیف حدیث جو اس طرح کی حدیث کی قبیل سے ہو، اس طرح کی حدیث کی قبیل سے ہو، یعنی اس قسم کی ہو، تو وہ درجہ صحیح کو پہنچ سکتی ہے، کیونکہ راویوں کے صادق ہونے کے غالب گمان پر ہی ان کی حدیث کے صحیح ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے، راویوں کے صادق ہونے کے غالب گمان پر ہی ان کی حدیث کے صحیح ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ لہذا ضعیف حدیث کے جب متعدد طرق اور کثیر شواہد ہوں، کئی دلائل ہوں، اور یعنی اس کی تائید میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوں، اور اس کے مخارج بھی مختلف ہوں، الگ الگ جگہ سے وہ اس کی نکلی ہوں، تو یہ حدیث کثیر افراد کی خبر کے صدق کے، سچا ہونے کے بوصف اور اس کی وجہ سے صحیح ہونے کا غالب گمان حاصل کر لیتی ہے۔ اگر ہر ایک راوی کی الگ الگ حدیث سے غالب گمان حاصل نہ ہو، الگ الگ حدیث سے گمان غالب حاصل نہ ہو، تو ان کی خبر بھی صحیح ہونے کی حق
حقدار ٹھہرے گی، ان کی خبر بھی صحیح ہونے کی حقدار ٹھہرے گی، جیسا کہ ایک ثقہ راوی کی خبر اس کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ یہ اس لیے کہ ان تمام میں غالب گمان پایا جاتا ہے۔ ائمہ حدیث نے اس بات کی صراحت کی ہے، وضاحت کی ہے کہ بے شک متابعات اور شواہد کے راویوں میں یہ جو پیروی ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے، ایک راوی کی اتباع ہوتی ہے دوسرے راوی کے ذریعے سے جو متابعات ہوتی ہے، تو اور شواہد کے راویوں میں یہ شرط نہیں لگائی جاتی کہ وہ قابل حجت محتج بھی راویوں میں سے ہو، یعنی ایسے راوی ہوں جن سے حجت یعنی جن کو حجت کے لائق بنایا جا سکتا ہو، جن سے حجت لی جا سکتی ہو، پکڑی جا سکتی ہو۔ امام ابن الصلاح نے اپنے مقدمے میں کہا ہے کہ کبھی کبھی متابعات اور استشہاد کے باب میں ایسا راوی بھی، یعنی دلیل شہادت حاصل کرنے کے باب میں ایسا راوی بھی شامل ہوتا ہے کہ تنہا اس کی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، صرف اس کی حدیث سے دلیل نہیں لی جا سکتی بلکہ اس کا شمار ضعیف راویوں میں ہوتا ہے۔ امام بخاری اور مسلم کی صحیحین میں ضعیف راویوں کی ایک پوری جماعت ہے جنہیں انہوں نے متابعات اور شواہد میں ذکر کیا ہے، بلکہ امام رازی اور اہل اصول نے اس حدیث یعنی جس کے تمام طرق سے حجت پکڑی جاتی ہے اس میں یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ اس کے راوی ضعیف ہوں، تاکہ راویوں کے پورے گروہ سے حجت پکڑی جائے، راویوں کا پورا جو گروہ ہے، پوری جو جماعت ہے، ان سے دلیل لی جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک راوی صحیح ہے تو پھر محض صحیح پر اعتماد ہوگا اور ضعیف کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ ان میں اگر ایک راوی صحیح ہے تو اس صحیح پر اعتماد کر لیں گے اور جو ضعیف ہے ان کو چھوڑ دیں گے، اور اس پر اعتماد نہیں ہوگا۔ صحیح تمام گروہ سے حجت پکڑنا ہے۔ صحیح جو ہے، صحیح بات یہ ہے کہ تمام گروہ سے حجت پکڑی جائے۔ ائمہ حدیث نے اس قبیل کی اس طرح کی بہت ساری احادیث پر، بہت ساری حدیثوں پر صحت کا حکم لگایا ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ حدیث مبارک کہ ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں کہ جن میں ابو بکر موجود ہو، تو ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں جن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہو کہ ان کی امامت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور کرائے۔ جن لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہو، ایسے لوگوں کے لیے مناسب نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی امامت جو ہے کوئی اور کرائے۔ اسے ابن الجوزی نے موضوع احادیث میں وارد کیا ہے، ذکر کیا ہے، مگر ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں جو اس حدیث کی صحت کا تقاضا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث مبارک خیر اور بھلائی کو خوبصورت چہرے والوں کے ہاں تلاش کرو، اور حدیث مبارک کہ جس شخص نے عاشورہ والے دن اپنے اہل و عیال میں فراخی کی، کشادگی کی، اللہ تعالیٰ اس پر سال بھر فراخی فرمائے گا، کشادگی فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عباس بن مرداس السلمی کی فضیلت حج کے باب میں، حج کی فضیلت کے باب میں حدیث، اور یہ حدیث کہ جس نے 40 رات تک ذخیرہ اندوزی کیے رکھی، اسٹاک کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سے بری ہو گیا۔ ابن جوزی نے اس پر وضع کا حکم لگایا ہے کہ یہ موضوع من گھڑت ہے مطلب، اور حافظ نے کہا ہے، حافظ سے مراد غالباً ابن حجر عسقلانی ہوں، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اور شواہد ہیں جو اس کی صحت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث مبارک کہ بہترین چیز ضرورت کے وقت تحفہ ہے، اور یہ حدیث مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ حدیث مبارک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے وصیت، اور حدیث مبارک کہ موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے، اور اسی طرح یہ حدیث مبارک کہ جب تم میں سے کسی کو بعد از مرگ یعنی مرنے کے بعد اس کے کسی بھائی کی ذمہ داری سونپی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اچھی طریقے سے کفن پہنائے، کیونکہ فوت شدگان یعنی انتقال کرنے والے لوگ
اپنے کفنوں میں ہی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ 5 اہم امر ذکر کیے گئے۔ اب جو ہے 6واں امر ذکر کیا جا رہا ہے۔ الامر السادس فإن قیل قد تقرر في علم الحديث أن الضعيف إذا تعددت طرقه إنما يرتقي إلى درجة الحسن ولا يبلغ رتبة الصحيح، وقد قال النووي في كلامه على بعض الحديث وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوي بعضه بعضا ويصير الحديث حسنا ويحتج به، وسبقه إلى ذلك البيهقي وغيره. قلنا الجواب من وجهين: الوجه الأول إن ذلك ليس مضطردا في كل الطرق الضعيفة، بل هو خاص بنوع منها وهو ما اشتد ضعفه وكان منكرا، فإن طرقه إذا تعددت أوصلته إلى درجة المستور السيء الحفظ أوصلته إلى درجة المستور السيء الحفظ، فإذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك من كونه منكرا إلى درجة الحسن كما نص عليه الحافظ وغيره كما في تدريب الراوي للسيوطي. وأما ما كان في كل طرقه أو أكثرها ضعيف قريب فإنه يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحيح كالأحاديث المذكورة، لأن الطريق الذي فيه الضعف القريب قد يكون بمفرده حسنا على مذهب كثير من المحدثين كما قدمناه، وكما نص عليه ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات فقال: والأحاديث 6 أقسام: الأول ما اتفق على صحته البخاري ومسلم وذلك الغاية، الثاني ما تفرد به البخاري أو مسلم، الثالث ما صح سنده ولم يخرجه واحد منهما، الرابع ما فيه ضعف قريب محتمل وهذا هو الحديث الحسن، الخامس والشديد الضعف الكثير التزلزل، فهذا تتفاوت مراتبه عند العلماء، فبعضهم يدنيه من الحسان ويزعم أنه ليس بقوي التزلزل، وبعضهم يرى شدة تزلزله فيلحقه بالموضوعات، فصرح بأن الحسن هو ما فيه الضعف القريب المحتمل، فإذا تعددت الطرق به ارتقى إلى الصحيح. الوجه الثاني إن هذا الاختلاف في اللفظ لا في المعنى، لأن الحسن من قسم الصحيح حتى كان المتقدمون يدرجونه في أنواعه، ولم يكن الحسن عندهم معروفا ولا اسمه بينهم شائعا، وأول من نوه باسمه وأكثر من ذكره الترمذي في جامعه، وإن وجد من صرح به من طبقة شيوخه فهو قليل نادر، بل الذي كان متعارفا بينهم أن الحديث قسمان: صحيح وضعيف، والصحيح عندهم على طبقات متفاوتة بحسب تفاوت رواته في درجات الضبط والإتقان حتى أوصلوه إلى 5 طبقات أو أكثر يشمل جميعها اسم الصحيح، فجاء المتأخرون منهم ووضعوا للأقسام الأخيرة اسما يخصها وتتميز به عند التعارض والترجيح، فمنهم من يتشدد فيطلق على القسم الوسط حسنا، ومنهم من يتساهل فيطلق على القسم الأخير صحيحا. قال الذهبي في الموقظة في علم الحديث: من أخرج له الشيخان على قسمين: أحدهما من احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة واستشهادا واعتبارا، فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار
فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. فصرح بأن الحسن من قسم الصحيح، وأن أحاديث الصحيحين منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن. وقال ابن الصلاح: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله كما في المقدمة. ثم قال ابن الصلاح: وإليه يومي في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح. وأطلق الخطيب وأبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي. ولهذا استشكل ابن دقيق العيد في الاقتراح في بيان الاصطلاح هذه التفرقة بين اسم الحسن والصحيح، فقال إنها هنا أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي. فأما أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما قد وجدت فيه هذه الصفات وعلى أقل الدرجات التي يجب معها القبول أو لا، فإن وجدت فذلك حديث صحيح، وإن لم توجد فسمي حسنا. اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي، وهو أن يقال إن الصفات التي يجب معها قبول الرواية لها مراتب ودرجات، فأعلاها هو الصحيح، وكذلك أوسطها وأدناها هو الحسن. وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحا في الحقيقة. فرجع الأمر إلى أن الحديث صحيح على كل الفروض والاحتمالات، وهذا إنما سلكناه تنزلا، وإلا فقد علمنا أن الحديث بمفرده على شرط الصحيح. اب چھٹا امر جو ہے ملاحظہ فرمائیں. 5 امر جو ہے آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں. اب چھٹا امر جو اس میں 2 وجہیں بھی بتلائی گئی، تو 2 طریقے سے اس کے اندر باتیں آئی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ علم الحدیث میں یہ اصول مقرر ہے، طے شدہ ہے، جب وہ کیا ہے کہ جب ضعیف حدیث کے متعدد طرق ہو، کئی طریقے سے اس کو طرق سے بیان کیا گیا ہو، تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. جیسے حسن کو کئی طرق سے بیان کیا جائے تو صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، تو ضعیف حدیث کو بھی متعدد طرق سے بیان کیا جائے تو وہ درجہ حسن تک پہنچتی ہے. یا یہ کہہ لیجئے کہ ضعیف حدیث کے متعدد طرق ہو تو وہ درجہ حسن تک پہنچتی ہے، درجہ صحیح کو نہیں، صحیح کے درجے کو نہیں پہنچے گی ضعیف حدیث. جیسا کہ امام نووی نے بعض احادیث پر تبصرہ کرتے ہوئے، نظر ڈالتے ہوئے کچھ حدیثوں کے اوپر جب غور و فکر کیا تو کہا ہے اگرچہ ان احادیث کی انفرادی اسانید اگر علیحدگی کے ساتھ دیکھا جائے تو ان کی سندیں ضعیف ہیں، لیکن ان کا مجموعہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، تو یوں وہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے اور وہ قابل حجت ہوتی ہے، دلیل پکڑنے کے لائق ہوتی ہے. اس سے قبل یہی قول امام بیہقی اور دیگر ائمہ نے اختیار کیا ہے. ہم کہتے ہیں اس توجیہ کے 2 جواب ہیں، اس وضاحت کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ اصول تمام ضعیف طرق پر منطبق نہیں ہوتا. جتنے ضعیف طرق ہے تو ان پر یہ فٹ نہیں ہوتا یہ اصول، بلکہ وہ ان میں سے ایک مخصوص قسم کے ساتھ خاص ہیں. اس سے مراد وہ ضعیف حدیث ہے جس کا ضعف بہت شدید ہو اور وہ حدیث منکر ہو. بس اگر اس کے طرق متعدد ہو جائے، بہت سے ہو جائے، تو وہ اسے مستور العقل اور سوء حفظ والے راوی کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. اگر اس کے طرق متعدد ہو جائیں تو وہ اسے جو ہے مستور العقل، یعنی ایسا شخص جس کی عقل پر پردہ پڑا ہو، اور سوء حفظ یعنی جس کی یادداشت صحیح نہ ہو، تو ایسے راوی کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. اور اگر اس حدیث کا کوئی اور طریق بھی پایا جائے
جس میں قابل احتمال تھوڑا بہت ضعف ہو، یعنی ضعف ہو لیکن اتنا ہو کہ اسے برداشت کیا جا سکتا ہو، تو وہ جو ہے اس گروہ کی وجہ سے منکر سے حسن کے درجے تک پہنچ جائے گی، جیسا کہ اسے حافظ ابن حجر العسقلانی وغیرہ نے بیان کیا ہے، اور جس طرح امام سیوطی کی تدریب الراوی میں بھی ہے، تدریب الراوی میں بھی ہے، اگر کسی حدیث کے تمام طرق یا اس کے اکثر طرق میں تھوڑے بہت ضعف والا کوئی راوی ہو تو وہ اس حدیث کے مجموعی طرق کی وجہ سے صحیح کے درجے تک پہنچ جائے گی، جیسا کہ مذکورہ احادیث ہے ابھی اوپر جو حدیثوں کو ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ طریق جس میں تھوڑا بہت ضعف ہو کبھی کبھار وہ تنہا بہت سارے محدثین کے مذہب کے مطابق بہت سارے محدثین کے مذہب کے مطابق حسن ہوگا، جیسا کہ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور جیسا کہ علامہ ابن الجوزی نے اس بات کو الموضوعات کے مقدمے میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ احادیث کی 6 اقسام ہیں۔ پہلی قسم، جس حدیث کی صحت پر امام بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہو، اور یہی قسم اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ جس حدیث کی صحت پر امام بخاری اور مسلم دونوں ایک ہوں۔ دوسری قسم، جس حدیث کو صرف امام بخاری یا صرف امام مسلم نے روایت کیا ہو، یعنی دونوں متفق نہ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک متفق ہو، دونوں میں سے کوئی ایک روایت کرے۔ تیسری قسم، جس حدیث کی سند صحیح ہو لیکن شیخین میں سے کسی ایک نے بھی اس کی تخریج نہ کی ہو، سند تو صحیح ہے لیکن بخاری اور مسلم نے اس کو ذکر نہ کیا ہو۔ چوتھی قسم، جس حدیث میں قابل احتمال، یعنی تیسری قسم پھر سے سنیں کہ جس حدیث کی سند تو صحیح ہو لیکن شیخین میں سے یعنی امام بخاری اور امام مسلم میں سے کسی ایک نے بھی اس کی تخریج نہ کی ہو، کسی نے بھی ذکر نہ کیا ہو۔ چوتھی قسم، جس حدیث میں قابل احتمال تھوڑا بہت ضعف ہو یعنی برداشت کے قابل ہو، اور یہی حدیث حسن ہے۔ پانچویں قسم، بہت زیادہ ضعف اور اضطراب والی حدیث، یعنی جس کی سند میں بہت زیادہ ضعف ہو اور اضطراب ہو، تو اس حدیث کے مراتب، اس حدیث کے مرتبے علماء کے یہاں متفاوت ہے، الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے اسے حسن احادیث کے قریب جانتے ہیں، حسن حدیثوں کے قریب جانتے ہیں، اور گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اضطراب والی نہیں ہے، اور بعض لوگ اس کے بہت زیادہ مضطرب ہونے کی رائے رکھتے ہیں کہ حدیث کی سند میں بہت زیادہ اضطراب ہے، اور اسے موضوع احادیث کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے صراحت فرما دی کہ حدیث حسن وہ حدیث ہے جس میں تھوڑا بہت ضعف ہو اور قابل احتمال ہو، برداشت کے قابل ہو، یعنی جو چل سکتا ہو۔ لہذا جب اس کے طرق متعدد ہو جاتے ہیں، بہت سے طرق سے مروی ہو جاتی ہے، روایت کی جاتی ہے، تو وہ صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب، یہ اختلاف الفاظ میں ہے، معانی میں نہیں، کیونکہ حدیث حسن بھی صحیح کی اقسام میں سے ہے، یہاں تک کہ پہلے ائمہ اسے صحیح کی انواع میں ہی درج کیا کرتے تھے، صحیح کی قسم میں ہی اس کو بیان کرتے تھے، شمار کرتے تھے، اور حسن ان کے یہاں معروف نہیں تھی، اتنی مشہور نہیں تھی، اور نہ ہی اس کا نام ان کے یہاں شائع تھا، اس کا نام بھی اتنا عام نہیں تھا۔ پہلا شخص جس نے اس کے نام کا چرچا کیا اور کثرت سے اسے ذکر کیا حدیث حسن کا، وہ امام ترمذی ہے، جنہوں نے اپنی کتاب الجامع میں، یعنی اپنی کتاب الجامع الترمذی میں جو ہے اسے متعارف کرایا، جسے الجامع کے نام سے جانا جاتا ہے، تو یعنی جس میں 8 ابواب سیر اور آداب، تفسیر و عقائد، فتن اور اشراط، احکام و مناقب پر گفتگو ہو، سیر حاصل گفتگو ہو۔ اگرچہ آپ کے شیوخ کے طبقے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اس کی تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے، لیکن وہ بہت کم ہیں، بلکہ ان کے شیوخ کے یہاں متعارف تھا، یہ بات مشہور تھی، عام تھی کہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، صحیح اور ضعیف۔ صحیح ان کے نزدیک مختلف طبقات ہیں، ان کے نزدیک مختلف طبقات ہیں، الگ الگ طبقے ہیں حدیث صحیح کے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے راوی ضبط اور اتقان کے درجات میں بھی مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے صحیح کو 5 یا اس سے زیادہ طبقات میں تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے۔ ان تمام طبقات پر صحیح کے نام کا اطلاق ہوتا ہے، صحیح کا نام بولا جاتا ہے، ان تمام طبقوں پر صحیح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ائمہ متاخرین نے حدیث صحیح کی بعد والی اقسام کے لیے، بعد کی قسموں کے لیے ایک ایسا نام وضع بنا لیا جو انہی اقسام کے ساتھ خاص تھا، انہی قسموں کے ساتھ خاص تھا۔ تعارض یعنی ٹکراؤ اور ترجیح کے وقت، یعنی ایک پر دوسرے کو فوقیت دینے کے وقت وہ اقسام، وہ قسمیں اسی نام سے پہچانی جاتی تھیں۔ ان ائمہ میں سے بعض متشدد ہے، تھوڑے سخت ہیں، اور وسط والی قسم پر حسن کا اطلاق کر دیتے ہیں، جو درمیانی قسم ہے اس پر حسن کا لفظ بول دیتے ہیں، جبکہ بعض تساہل سے کام لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں کہ آنکھ بند کر لیتے ہیں اور آخری قسم پر صحیح کا اطلاق کر دیتے ہیں، صحیح بول دیتے ہیں۔ امام ذہبی نے الموقدہ فی علم الحدیث میں فرمایا ہے کہ شیخین کی تخریج کردہ حدیث، امام بخاری اور مسلم کی بیان کردہ روایات جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس کے ذریعے دونوں نے اصول میں حجت پکڑی ہے، دونوں نے اصول میں حجت پکڑی ہے، اور دوسری قسم کہ جس کے لیے دونوں نے حدیث کی تخریج متابعت یا پھر استشہاد اور اعتبار کے لیے کی ہو، حدیث کی تخریج کس کے لیے کی ہو، متابعت اتباع کے لیے یا دلیل پیش کرنے کے لیے، اعتبار کے لیے کی ہو، پس جس سے دونوں یا دونوں میں سے ایک نے حجت پکڑی ہو اور اس کی توثیق نہ کی گئی ہو اور نہ ہی اس کی کوئی برائی بیان کی گئی ہو تو وہ ثقہ ہے اور اس کی حدیث قوی ہے۔ مگر جس سے دونوں نے یا دونوں میں سے کسی ایک نے حجت پکڑی اور اس میں بھی کلام کیا گیا ہو تو کبھی کبھار وہ کلام ڈھٹائی پر مبنی ہوگا اور جمہور اس حدیث کی توثیق کے قائل ہیں، اور اس کی یہ حدیث بھی قوی ہوگی، اور کبھی کبھار اس کی حفاظت کرنا معتبر ہوگا، قابل اعتبار ہوگا۔ اس کی یہ حدیث حسن کے مرتبے سے نہیں گرے گی، جسے ہم صحیح کے درجات میں کم ترین درجے کا نام دیتے ہیں، صحیح کے درجات میں کم ترین درجے کا نام دیتے ہیں۔ بحمدہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے دونوں کتابوں میں کوئی ایک راوی بھی ایسا نہیں جس سے امام بخاری اور امام مسلم نے اصول میں حجت پکڑی ہو اور اس کی روایات ضعیف ہو، بلکہ اس کی روایات حسنہ یا صحیحہ ہیں۔ بس لہذا آپ نے جو ہے اس امر کی صداقت کی ہے کہ حدیث حسن صحیح کی ایک قسم ہے، حدیث حسن جو ہے وہ صحیح کی ہی ہے ایک قسم ہے، اور صحیحین کی احادیث میں سے بعض وہ ہے، کچھ وہ ہیں جو صحیح ہیں اور بعض وہ ہیں جو حسن ہیں۔ اور ابن صلاح نے کہا ہے کہ محدثین میں سے بعض ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو حدیث حسن کی نوع کو، حدیث حسن کی قسم کو الگ سے شمار نہیں کرتے، بلکہ اسے صحیح کی انواع میں ہی، صحیح کی قسموں میں ہی درج کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان انواع میں، ان قسموں میں درج ہوتی ہے جن سے حجت پکڑی جاتی ہے۔ یہی امام حاکم ابو عبداللہ کے کلام کا ظاہری مفہوم بھی ہے، جیسا کہ مقدمے میں آیا ہے۔ پھر ابن صلاح نے کہا ہے کہ امام ترمذی کا اپنی کتاب کا نام الجامع الصحیح رکھنا بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، اور خطیب ابو بکر نے بھی اس پر اور امام نسائی کی کتاب پر صحیح کا اطلاق کیا ہے، صحیح کا لفظ بولا ہے۔ اسی لیے ابن دقیق العید نے الاقتراح فی بیان الاصطلاح اس کتاب میں حسن اور صحیح کے ناموں کے درمیان اس تفریق کو، یعنی فرق کو مشکل جانا اور کہا یہاں چند اوصاف، کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ راوی میں موجود ہوں، چند صفات ایسی ہیں جو راوی میں اگر موجود ہوں تو ان کے ساتھ روایت کو قبول کرنا واجب ہے۔ رہی وہ حدیث، بہرحال وہ حدیث جسے حسن کا نام دیا گیا ہے، اگر یہ ان احادیث میں سے ہو جن میں یہ صفات کم از کم ان درجات پر ہوں جن کے ساتھ حدیث قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اگر وہ صفات پائی گئیں تو وہ حدیث صحیح ہوگی، اور اگر نہ پائی گئی تو حسن ہوگی، مگر یہ کہ یہ شے
اصطلاحی معاملے میں وارد ہو اور وہ اس طرح کہ کہا جائے بے شک وہ صفات جن کے ساتھ روایت کا قبول واجب ہے، روایت کو قبول کرنا واجب ہے، اس کے چند مراتب اور درجات ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ درجہ صحیح کا ہے اور اوسط اور ادنیٰ درجہ حسن کا ہے۔ اس وقت معاملہ اصطلاح کی طرف لوٹے گا اور حقیقت میں سب صحیح ہوگا۔ پس معاملہ اس طرف لوٹا کہ حدیث تمام فرضوں اور احتمالات پر صحیح ہوگی اور ہم اس راہ پر، اس راستے پر علی سبیل التنزل چلے ہیں، یعنی اوپر سے جو ہے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ نیچے کی طرف آئے ہیں، اترتے چلے ہیں، وگرنہ بے شک ہم جان چکے ہیں کہ حدیث مفرد صحیح کی شرط پر ہوتی ہے۔ تو ہم جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے چلے ہیں۔ تو علی سبیل التنزل کا مطلب یہ کہ ہم آہستہ آہستہ چلے ہیں، وگرنہ بے شک ہم جان چکے ہیں کہ حدیث مفرد صحیح کی شرط پر ہوتی ہے۔ الامر السابع انه قد تقرر ان من علامة صدق الراوي وصحة حديثه مطابقته للواقع وصدق مخبره، وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه كان اعلم الصحابة على الاطلاق كما هو معلوم مشهور ومستفيض متواتر، حتى ضربوا باشتهار عليه المثل للتواتر المعنوي، فقال الحافظ موفق الدين ابن قدامة في أول كتابه إثبات صفة العلو، واعلم رحمك الله أنه ليس من شرط صحة التواتر الذي يحصل به اليقين أن يوجد التواتر في جزء واحد، بل متى نقلت أخبار كثيرة في معنى واحد من طرق يصدق بعضها بعضا ولم يأت ما يكذبها أو يقدح فيها حتى استقر ذلك في القلوب واستيقنه، فقد حصل التواتر وثبت القطع واليقين، فإن نتيقن وجود حاتم وإن كان لم يرد به خبر واحد مرضي الإسناد لوجود ما ذكرنا، وكذلك عدل عمر وشجاعة علي رضي الله عنه وعلمه۔ ساتواں امر، بے شک یہ بات طے ہے کہ راوی کے صدق اور اس کی روایت کردہ حدیث کے صحیح ہونے کی علامت اس کی حدیث کا امر واقع کے مطابق ہونا اور اس کے مخبر کا سچ ہونا ہے، یعنی جس نے اس کو خبر دی ہے اس کا سچا ہونا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علی الاطلاق مطلق طور پر تمام صحابہ سے بڑھ کر علم والے تھے، بغیر کسی قید کے کہی جا رہی بات، جیسا کہ یہ بات معلوم اور مشہور اور مستفید اور متواتر ہے۔ یہ بات بالکل مشہور ہے اور تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، مسلسل یہ بات لوگوں کو معلوم ہوتی چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ تواتر معنوی کی بدولت آپ کے علم کا مشہور ہونا لوگوں نے ضرب المثل بنا لیا۔ بس لہذا حافظ موفق الدین بن قدامہ نے اپنی کتاب اثبات صفت العلوی کے آغاز میں کہا کہ جان لے اللہ تجھ پر رحم فرمائے، وہ تواتر جس کے ساتھ یقین حاصل ہو اس کے صحیح ہونے کی شرط میں سے نہیں ہے کہ تواتر کسی ایک جز میں پایا جاتا ہو، بلکہ جب ایک ہی یہ تسلسل کسی ایک جز میں پایا جاتا ہو صحیح ہونے کی شرط میں سے یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب ایک ہی معنی میں بہت ساری روایات ایسے طرق سے منقول ہو، نقل کی گئی ہو، جن کے بعض کی تصدیق کر رہے ہوں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہوں، اور کوئی ایسی چیز نہ آئے جو ان کی تکذیب کر رہی ہو یا ان میں عیب لگا رہی ہو، یہاں تک کہ وہ بات دلوں میں بیٹھ جائے اور اس پر یقین حاصل ہو جائے، تو اس سے تواتر اور قطعی و یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے، اور اس سے ہم بیان کردہ امور کے وجود کی بدولت حتمی وجود کا، یقینی وجود کا یقین کر لیتے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی خبر واحد پسندیدہ سند والی وارد نہ ہوئی ہو، نہ بھی آئی ہو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل، انصاف، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور علم بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔
تسلسل کے ساتھ ثابت ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کریں قول الزرکشی فی مرتبۃ هذا الحدیث۔ قال الزرکشی والحاصل ان الحدیث ينتهي لمجموع طریقی ابی معاویۃ وشریک إلى درجة الحسن المحتج به ولا يكون ضعيفا فضلا عن أن يكون موضوعا تصحيح الخطيب البغدادي لهذا الحديث. قال الخطيب وأراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل إذ قد رواه غير واحد عنه. تحقيق السيوطي على مرتبة هذا الحديث. قال السيوطي رحمه الله وقال الحافظ أبو سعيد العلائي الصواب أنه حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف فضلا عن أن يكون موضوعا. قلت وكذا قال شيخ الإسلام ابن حجر في فتوى له وقد بسطت كلام العلاء وابن حجر في التعقبات التي لي على الموضوعات. قال السيوطي أيضا هذا حديث حسن على الصواب لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما قاله جماعة منهم ابن الجوزي وقد بينت حاله في التعقبات على الموضوعات. امام زرکشی کا مذکورہ حدیث کے مقام اور مرتبے پر قول۔ امام زرکشی کیا فرماتے ہیں؟ ابھی جو حدیث پاک ذکر کی گئی تو اس کے مقام اور مرتبے، یعنی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو اس کے مقام اور مرتبے پر وہ کیا کہتے ہیں؟ امام زرکشی فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ مذکورہ حدیث، ابھی جو حدیث ذکر کی گئی وہ جو ہے ابو معاویہ اور شریک دونوں کے طریق سے حدیث حسن کے ایسے درجے کو پہنچتی ہے جو قابل حجت ہے، حجت کے لائق ہے۔ یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف بھی نہیں کہ جائے کہ موضوع ہو، یہ تو موضوع ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ضعیف بھی نہیں۔ خطیب بغدادی کا مذکورہ حدیث کو صحیح قرار دینا۔ خطیب بغدادی نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حدیث ابو معاویہ کے طریق سے صحیح ہے اور ہرگز باطل نہیں، غلط نہیں، اگرچہ کسی اور نے بھی ان سے یہ حدیث روایت کی ہو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ حدیث کے مقام اور مرتبے پر تحقیق۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حافظ ابو سعید علائي نے کہا ہے کہ حاصل کلام یہ ہے کہ مذکورہ حدیث اپنے طرق کے اعتبار سے حسن ہیں، الگ الگ طریق سے ذکر کی گئی، اس کے اعتبار سے وہ حسن ہے، یہ صحیح بھی نہیں اور ضعیف بھی نہیں کہ جائے کہ موضوع ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ موضوع ہو۔ میں کہتا ہوں شیخ الاسلام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی اپنے فتوے میں یہی فرمایا ہے۔ میں نے امام علائی اور ابن حجر کا اس حدیث پر کلام اپنے ان تعقبات میں کیا ہے، یعنی جن چیزوں کا میں نے پیچھا کیا ہے اور جن چیزوں کے پیچھے میں چلا ہوں تو اس میں میں نے ذکر کیا ہے جو میرے موضوع احادیث پر ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح قول کے مطابق حسن ہے مگر صحیح نہیں، صحیح قول کے مطابق یہ حسن تو ہے مگر صحیح نہیں، جیسا کہ امام حاکم نے کہا، اور نہ ہی موضوع ہے جیسا کہ ائمہ کی ایک جماعت نے کہا، جن میں ابن الجوزی بھی ہیں۔ اس حدیث کا حال میں نے اپنے ان تعقبات میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے جو موضوع احادیث پر ہیں۔ اب ذکر کر رہے ہیں فتویٰ ابن حجر الہیثمی فی مرتبۃ هذا الحدیث۔ نقل فتویٰ ابن حجر الہیثمی فی هذا الحدیث المناوی فی فیض القدیر فقال سئل عنه الحافظ ابن حجر فی فتاویہ فقال هذا حديث صححه الحاكم وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال إنه كذب والصواب خلاف قولهما معا وإنه من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب. قال وبيانه يستدعي طولا لكن هذا هو المعتمد. تحسين الشوكاني والسخاوي والصالحي لهذا الحديث. قال الشوكاني إن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب انتهى وهذا هو الصواب لأن يحيى بن معين والحاكم قد خولفا في توثيق أبي الصلت ومن تابعه فلا يكون مع هذا الخلاف صحيحا
بل حسنا لغيره لكثرة طرقه كما بيناه، وله طرق أخرى ذكرها صاحب اللآلي وغيره. قال السخاوي بل هو حسن. قال محمد بن طولون الصالحی حدیث حسن. علامہ ابن حجر حیتمی کا مذکورہ حدیث کے مقام اور مرتبے پر فتویٰ، ابھی جو حدیث اوپر جس کے بارے میں بحث چل رہی تھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو اس کے تعلق سے فتویٰ دے رہے ہیں. امام مناوی نے فیض القدیر میں اس حدیث پر ابن حجر حیتمی کا فتویٰ نقل کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابن حجر سے ان کے فتاوے میں اس حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح کہا، جبکہ علامہ ابن الجوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دونوں قول جھوٹے ہیں. صاحب رائے ان دونوں اقوال کے خلاف ہیں، یعنی درستگی کو پہنچنے والا جو معاملہ ہے وہ ان دونوں اقوال کے خلاف ہے. اور وہ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حسن کی اقسام میں سے ہے، حدیث حسن کی قسموں میں سے ہے. یہ نہ تو درجہ صحت کو پہنچ سکی ہے اور نہ ہی جھوٹ کے درجے تک گر سکی ہے. بحث کو سمیٹتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس پر بیان جو ہے طوالت کا تقاضا کرتا ہے. تفصیل یعنی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن یہی معتمد قول ہے، قابل اعتماد قول ہے. علامہ شوکانی، سخاوی اور صالحی کا مذکورہ حدیث کو، جو حدیث ذکر کی گئی، اس کو حسن قرار دینا. علامہ شوکانی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث حسن کی اقسام میں سے، یہ نہ تو درجہ صحت کو پہنچی ہے، صحت کے درجے کو بھی نہیں پہنچی، اور نہ ہی جھوٹ کے درجے تک گری ہے. یہی صاحب رائے ہے. درست بات یہی ہے کیونکہ یحییٰ بن معین اور امام حاکم کا ابو السلط الہروی اور ان کے متابع کی توثیق میں، تائید میں اختلاف ہے. اس اختلاف کے ہوتے ہوئے یہ حدیث صحیح نہیں، بلکہ کثرت طرق کی بنا پر حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس حدیث کے متعدد طرق ہیں، کئی طرق سے یہ حدیث بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ جنہیں صاحب اللآلی امام سیوطی اور دیگر نے بیان کیا ہے. امام سخاوی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور محمد بن طولون صالحی نے بھی فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. القول الصواب فی مرتبۃ ھذا الحدیث والصواب انه حدیث حسن كما انفصل عنه السیوطی فی اللآلی الکبریٰ والتعقبات والدرر وغیرها والسخاوی فی المقاصد الحسنة وسبقهما الیہ الحافظان صلاح الدین العلائی فی اجوبتہ عن الاحادیث التي تعقبها السراج القزوینی على مصابیح البغوی وادعى أنها موضوعة، وابن حجر في فتي له وفي أجوبته أيضا عن الأحاديث المذكورة وفي التيسير للشيخ عبد الرؤوف المناوي هو حسن باعتبار طرقه، وفي شرح ابن حجر على همزية البوصيري التحقيق وأنه حسن، ثم قال بعد كلام فثبت أنه حسن مقارب الصحيح لما علمت من قول ابن حجر إن رواته كلهم رواة الصحيح إلا الهروي وإن الهروي وثقه جماعة وضعفه آخرون. مذکورہ حدیث کے مرتبے پر صائب رائے، یعنی صحیح بات کیا ہے، اس حدیث کے مرتبے میں صحیح بات کیا ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں. اس حوالے سے صائب رائے درست بات یہ ہے کہ یہ حدیث مبارک حسن ہے، جیسا کہ امام سیوطی نے اللآلی الکبریٰ التعقبات اور الدرر میں، اور امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں بیان کیا ہے. اس موقف میں دو حفاظ ان ائمہ حدیث پر سبقت لے گئے ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں. حافظ صلاح الدین العلائی نے امام بغوی کی مصابیح السنہ میں موجود احادیث پر، جو حدیثیں موجود ہے اس پر سراج قزوینی کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، جس میں سراج قزوینی نے دعویٰ کیا تھا کہ مذکورہ حدیث موضوع ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ حدیث ہے موضوع ہے. حافظ ابن حجر حیتمی نے بھی اپنے فتوے میں مذکورہ احادیث پر، جو حدیث ذکر کی گئی اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے، یہ طریقہ اختیار کیا ہے. شیخ عبد الرؤوف المناوی نے التیسیر میں کہا ہے
کہ یہ حدیث اپنے طرق کے اعتبار سے حسن ہے۔ شرح ابن حجر حمزیہ البوصیری میں ہے کہ محققہ اور مختار پسندیدہ قول یہی ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ پھر اس قول کے بعد کہا کہ یہ بات ثابت شدہ ہے، طے شدہ ہے، یہ ثابت ہو چکی ہے یہ بات کہ مذکورہ حدیث حسن مقارب الصحیح ہے، حدیث حسن ہے لیکن صحیح کے قریب قریب ہے۔ جیسا کہ میں نے ابن حجر حیتمی کے اس قول سے جانا، اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں سوائے ابو السلط الہروی کے۔ ہروی کو ایک جماعت نے ثقہ کہا ہے، جبکہ دیگر نے ضعیف بھی کہا ہے۔ وفی اللآلی ان ابا السلط عبد السلام بن صالح الہروی هذا لم ينفرد به عن ابی معاویة بل تابعه علی محمد بن جعفر الفیدی وهو ثقة كما قاله ابن معین، ثم نقل عن الخطیب فی تاریخه قال القاسم بن عبد الرحمن الانباری قال سألت يحيى عن هذا الحديث فقال هو صحيح وفي جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي بعد نقله لقوله من صوب أنه من قسم الحسن ما نصه، فكنت أجيب بهذا الحديث دهرا إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتفاع الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة. وقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي في كتابه حل الرموز ومفاتيح الكنوز لدى ذكره لحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ما نصه فلا يخرج من المدينة شيء حتى يمر بالباب۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللآلی المصنوعہ میں ہے کہ ابو السلط عبد السلام بن صالح الہروی اس حدیث کو ابو معاویہ سے روایت کرنے والا تنہا راوی نہیں ہے۔ ابو السلط عبد السلام بن صالح الہروی سے اس حدیث کو ابو معاویہ سے روایت کرنے والے تنہا راوی نہیں ہیں، صرف ابو السلط ہی راوی نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کو ذکر کرنے میں محمد بن جعفر الفیدی نے بھی ان کی اتباع کی ہے، ان کی پیروی کی ہے اور وہ ثقہ ہیں جیسا کہ یحییٰ بن معین نے کہا ہے۔ پھر انہوں نے خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد سے بھی یہ قول بھی نقل کیا ہے۔ قاسم بن عبد الرحمن الانباری نے کہا ہے میں نے یحییٰ بن معین سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں یعنی الجامع الکبیر میں اس حدیث مبارک کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس پر صائب قول درست قول یہی ہے کہ یہ حدیث حسن کی اقسام میں سے، حدیث حسن کی قسموں میں سے ایک ہے۔ میں ایک عرصے تک اس حدیث پر جواب دیتا رہا ہوں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابن جریر کے تہذیب الآثار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اور حاکم کے المستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو صحیح کہنے کے موقف پر میں نے توقف اختیار کیے رکھا، میں رکے رہا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا کہ وہ مجھے اس حدیث کے اصل مرتبے سے آگاہ فرمائے، باخبر کر دے، تو اس پر میں نے اس حدیث کو حسن کے بجائے مرتبہ صحت پر پایا۔ شیخ عز الدین بن عبد السلام بن احمد بن غانم المقدسی اپنی کتاب حل الرموز و مفاتیح الکنوز میں حدیث مبارک میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ شہر سے کوئی بھی چیز صرف دروازے کے راستے سے ہی گزر سکتی ہے۔ قال الشیخ اسماعیل الحقی صاحب روح البیان فی اللوائح في لائحة هذا الحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها بعدما ذكر أن الباب يعد من البيت وأجزائه ما نصه فعلم منه أقربية علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر الأصحاب في العلم اللدني، فهو أسرار الخليقة على التحقيق وهو قطب الوجود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التجلي الحقي بعد العلمي والعيني. ثم قال واعرف سر رجوع سلسلة واعرف سر رجوع سلسلة أرباب
طریق ارباب طرق من اہل الحق الیہ دون غیرہ والتفصیل ان لکل ولی حالۃ غالبۃ فی ذاتہ من الجلال والجمال والفیض والبسط والشریعۃ والطریقۃ والمعرفۃ والحقیقہ فابو بکر رضی اللہ عنہ ومن یلیہ فی الخلافۃ لکل منہم فی المراتب الاربع لكن المعرفة كانت غالبة في الصديق والشريعة في الفاروق والطريقة في ذي النورين والحقيقة في المرتضى انتهى المراد منه بلفظه والآثار بهذا كثيرة ويغني عنها ما هو متداول من حكمه العجيبة ومعارفه الغريبة التي لم ينقل مثلها عن غيره بحيث من وقف عليها رأى العجب العجاب وجزم بأنه البحر العباب وذلك أعظم دليل على صدق هذا الخبر وإنه باب مدينة علم النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح البیان، انہوں نے اس حدیث مبارک میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اس حدیث کے ضمن میں کہا ہے کہ یہ بیان کرنے کے بعد کہ گھر کے دروازہ گھر اور اس کے اجزاء میں شمار ہوتا ہے، دروازہ جو ہے گھر کے اور گھر کے اجزاء میں شمار ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے جو بیان کیا اس کا مضمون کچھ یوں ہے، اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے۔ اس حدیث سے تمام صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم لدنی میں اقربیت جانی جا سکتی ہے، قرابت جانی جا سکتی ہے، اور بلا شک و شبہ بغیر کسی شک اور شبے کے یہ اسرار خلافت ہیں، خلافت کے راز ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علمی اور عینی تجلی کے ساتھ حقی تجلی میں قطب الکائنات ہیں۔ آگے فرماتے ہیں پس تو جان لے کہ اہل حق میں سے ارباب طرق کے سلاسل کا صرف آپ کی طرف لوٹنے کا راز، اہل حق میں سے ارباب طرق کے سلاسل جتنے طریقے کے ارباب ہیں تو وہ سب کا جو سلسلہ ہے آپ کی طرف کیوں لوٹتا ہے، چاہے وہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر ولی پر اس کی ذات میں جلال، جمال، فیض، بسط، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کی کوئی حالت غالب ہوتی ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ یہ جو ہے سلسلہ جو ہے لوٹتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جا کر جو ہے اس کی کڑی ملتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت میں ان کے بعد آنے والوں میں سے ہر ایک، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چار مراتب کے حامل تھے، چار مراتب کے حامل تھے، چار مراتب ان کے اندر پائے جاتے تھے، لیکن معرفت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر غالب تھی، شریعت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر غالب تھی، طریقت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ پر غالب تھی، اور حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب تھی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر غالب تھی۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں معرفت اور شریعت، طریقت، حقیقت چاروں چیزیں تھیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں بھی یہ چاروں چیزیں تھیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں بھی چاروں چیزیں تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بھی چاروں چیزیں تھیں، لیکن چاروں میں سے ایک ایک چیز جو ہے ایک ایک خلیفہ پر غالب تھی۔ تو بتلا دیا گیا کہ معرفت جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر غالب تھی، اور شریعت کا غلبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تھا، اور طریقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر غالب تھی، اور حقیقت کا غلبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر تھا۔ اس ضمن میں اس تعلق سے بہت سارے آثار ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، اور ان سے وہ شے بے نیاز کر دیتی ہے، وہ چیز بے نیاز کر دیتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیرت انگیز حکمتوں اور منفرد معارف سے متداول ہیں، یعنی حیرت انگیز جو حکمت کی باتیں ہیں اور منفرد معارف
اس سے متداول ہیں جو کہ ان کی مثل کسی اور سے مروی نہیں ہوئے۔ متداول ہے کا مطلب رائج ہے، عام ہے، تو منفرد معارف سے متداول ہے جو کہ ان کے مثل، ان کے مانند کسی اور سے مروی نہیں ہوئے، نقل نہیں ہوئے، اس طرح کہ جو ان سے واقف ہوا اس نے ان عجائبات کا، عجیب چیزوں کا مشاہدہ کر لیا، اور اس نے یقین کر لیا کہ آپ علم کے بحر ذخار ہیں، علم کے آپ ایک سمندر ہیں۔ یہ اس حدیث کے سچ ہونے پر سب سے قوی دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے، اور یہ کہ آپ ہی مدینہ علم نبوی کے شہر کے دروازے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہ بات صادق آتی ہے۔ اب آپ کے سامنے مصادر اور مراجع وغیرہ ہیں، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو تلاوت نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ جتنی روایت آپ نے سنی، ان روایت کو کہاں سے لیا گیا، کہاں سے اخذ کیا گیا، کون کون سی کتابوں سے استفادہ کیا گیا اور فائدہ حاصل کیا گیا، یہ آپ حضرات نے اس میں ملاحظہ کر لیا، اس لیے ہم نے جو ہے اس کی تلاوت نہیں کی، یا آپ حضرات جو ہے صرف اس کو دیکھ لیں۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور بحمدہ تعالی یہ کتاب اللہ کے فضل و کرم سے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور اگر کوئی لغزش اور کوتاہی اور کوئی سہو ہم سے ہوا ہو تو رب العالمین اسے اپنے فضل سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے معاف عطا فرمائے، اور اہل بیت کی محبت ہم سب کے دلوں میں جاگزی فرمائیں، اور اس محبت کا صلہ ہمیں بروز محشر بروز قیامت عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے دین و دنیا کی بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے یا امید رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائیں، تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں، اسلام پر استقامت اور ایمان پر موت نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کے اندر اللہ رب العالمین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تمام طریقوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں، آپ کی غلامی میں زندگی اور موت نصیب فرمائیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام جائز مقاصد کو، جائز ضرورتوں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرمائیں، تمام پریشانیوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، اور قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔